هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان. وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان، بروح ملؤها طهر وقلب كله إيمان. وأخلص نيتي دوما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 5، مضمرات کے بارے میں چند ضروری باتیں۔ اب تک جو ہے اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً 7 ویڈیوز بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہوگا ہمارا پارٹ نمبر 8، اور اب تک جو ہے ہم لوگ تقریباً 7 قواعد پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے قاعدہ نمبر 8۔ میں آپ کو بتا چکا کہ ضمیر مرفوع متصل مستتر کو فاعل جب بنائیں گے کہ جبکہ اس میں ظاہر یا پھر ضمیر مرفوع متصل بارز اگر فاعل نہ بن رہی ہو۔ پھر اس کے بعد ضمیر فصل کس کو کہتے ہیں اور اس کے پائے جانے کے کون کون سے مقامات ہیں، اور پھر ترکیب کے طریقہ کار کیا ہوں گے۔ پھر اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتا چکا کہ اسما کے بعد ضمائر جو ہے وہ ہمیشہ مضاف الیہ واقع ہوتی ہیں۔ پھر یہ بھی میں نے آپ کو ذکر کر دیا کہ ضمائر نہ ہی موصوف واقع ہوتی ہیں اور نہ ہی صفت واقع ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ضمیر جو ہے وہ غائب کی اصل یہ ہے کہ اس کا مرجع کوئی نہ کوئی ہوگا۔ ضمیر کو راجع کہیں گے اور جس کی طرف وہ ضمیر لوٹے گی اس کو مرجع کہیں گے، اور ترکیب کرتے ہوئے راجع بسوئے فنا کہیں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ مرجع جو ہے وہ پیچھے موجود ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار آگے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر آگے آ جائے تو رتبتاً اس کا پیچھے مقدم ہونا اس راجع سے یہ جو ہے وہ ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کبھی کبھار مذکور ہی نہیں ہوتا لیکن معنی کا ملاحظہ سے جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی قاعدہ نمبر 8 پڑھیں گے، اور قاعدہ نمبر 8 یہ ہے کہ بسا اوقات ضمیر کا مرجع لفظاً اور معنن، یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ لفظاً مذکور ہوگا، کبھی جو ہے وہ معنن مذکور ہوگا۔ آپ معنی کا جو ہے وہ ادراک، معنی کا جو ہے اس کا ادراک جو ہے وہ معنی کے ملاحظہ سے کریں گے، معنی کا لحاظ کر کے کریں گے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ ہی معنی سے سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے اور نہ ہی لفظوں میں جو ہے وہ اس کا مرجع یعنی ضمیر کا مرجع جو ہے وہ پیچھے مذکور نہیں ہوتا، بلکہ سیاق کلام سے سمجھا جاتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہری، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ استوت جو ہے نا، یہ استوت جو ہے وہ فعل ہے، صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، اور یہ جو ہے وہ چوتھا صیغہ ہے۔ اس میں ہیا ضمیر ہے، اور ہیا ضمیر جو ہے وہ راجع بسوئے کشتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب وہ کشتی کون سی ہے یہ کیسے معلوم چل رہا ہے؟ یہ ہمیں اس طرح سے معلوم چل رہا ہے کہ اس میں آپ آگے اور پیچھے جب کلام جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا کہ یہاں پر جو ہے وہ سفینہ نوح علیہ السلام کی بات چل رہی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی بات چل رہی ہے، اور وہ کشتی جو ہے وہ کوہ جودی کے اوپر، کوہ کہتے ہیں پہاڑی کو، اور جودی جو ہے وہ نام ہے پہاڑی کا، تو کوہ جودی کے اوپر جو ہے وہ کوہ جودی کی پہاڑی پر جا کے جو ہے وہ کشتی ٹھہری۔ تو یہاں پہ کشتی سے مراد کیا ہے؟ جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کا سفینہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے۔ لیکن یہ بات ہمیں کیسے معلوم چلی؟ یہ ہمیں ایسے معلوم چلی کہ یہ سورۃ الہود کی 12ویں سپارے کے اندر غالباً آیت نمبر 44 ہے۔ تو آپ اس سے پیچھے جب آپ بھی جائیں گے یا پھر اس سے آگے بھی جب آپ جائیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق جو ہے وہ تذکرہ چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ استوت فعل میں یہ ضمیر کا مرجع نہ ہی لفظاً پیچھے مذکور ہے اور نہ ہی معنن جو ہے مذکور ہے، یعنی معنی کا ملاحظہ کر کے بھی جیسے اشتعید میں ہو رہا تھا نا، یہاں پہ وہ بھی نہیں ہو رہا ہے۔ تو اب کیسے معلوم چل رہا ہے؟ ہمیں سیاق و سباق سے، یعنی کلام کے سوق سے، کہ کلام کو کس وجہ سے چلایا گیا، اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ضمیر کا مرجع سفینہ نوح علیہ السلام ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ والی بات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ کبھی ضمیر کا مرجع لفظاً اور معنن دونوں طرح سے مذکور نہیں ہوتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم نے جو ہے وہ قاعدہ نمبر 8 بھی پڑھ لیا ہے، وہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔